حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر حیدرآباد چوکی میں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام درس قرآن و حدیث منعقد کیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع فکر و عقیدے کا انحراف، اسباب اور سببات ہے، اور ہمارے مدرس جناب مفتی محمد حسین خلیل فیض صاحب ہیں۔ آج جن پوائنٹس کو موضوع گفتگو بنایا جائے گا وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، الحاد کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، ملحدین کی 3 قسمیں۔ نمبر 3، اسلام اور نظریہ آزادی۔ نمبر 4، اسلام اور نظریہ مساوات۔ نمبر 5، اسلام اور نظریہ رواداری۔ نمبر 6، اسلام اور انسانیت۔ نمبر 7، اسلام اور انسانی حقوق۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا زائغ۔ گرامی قدر حاضرین و حاضرات، آج کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آج ہمارا ملک ایک اسٹیٹ کے طور پر اور ملک کے حیثیت سے سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے، لادینیت اور لامذہبیت کی طرف جا رہا ہے، اور لوگوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ اور جو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی ہے، مسلمانوں کا جو نظم حکومت ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ آزاد ہے ہر قسم کے مذہبی قیود اور حدود سے۔ اور مذہب یہ فرد کا ایک ذاتی معاملہ ہے، وہ اگر چاہے تو اس پر عمل کرے اپنے روحانی تسکین کے لیے، اور اگر چاہے تو مذہب سے آزاد ہو کر زندگی گزارے۔ گزشتہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں ان لوگوں کو انعامات سے نوازا گیا جو کہ اس ملک کی بدنامی کا باعث بنے، اس ملک کو دہشت گردی کے ایک مرکز کے طور پر انہوں نے اپنے فلموں میں اور ڈراموں میں پیش کیا، اور اس ملک میں جو اسلامی زندگی پائی جاتی ہے اس کا مذاق اڑایا، لیکن اس خاتون کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کر اس کا اعزاز احترام کیا گیا۔ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اگر مسلموں کے جو مذہبی شعارات ہیں اس کی حوصلہ افزائی کی گئی اور ان کے ساتھ شرکت اختیار کی گئی، اور ان کے مختلف دنوں میں اور دن منانے میں، اور یہاں تک کہ سرکاری طور پر ہولی کے لیے چھٹی کی بات بھی آئی، کچھ اداروں میں چھٹی بھی ہوئی اور ہولی بھی منائی گئی، اور بہت سارے اقدامات ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے ہو رہے ہیں۔ یہ اگر اس نظریے کو ہم لے لیں تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سیکولرزم کے نام پہ ہو رہا ہے۔ سیکولرزم کیا چیز ہے؟ یہ ہے لادینیت، دین سے ماورا ہونا، دین سے آزاد ہونا، دین سے بے دخل ہونا، اس کا مطلب ہے سیکولرزم۔ اب یہ جتنے بھی اقدامات ہو رہے ہیں یہ ہوئے ہیں، ان اقدامات کے پیچھے ایک مذہبی جواز بھی گڑھ لیا جاتا ہے، اور اس کو ایک مذہبی رنگ بھی دیا جاتا ہے کہ جناب اسلام تو آزادی کا مذہب ہے، اور اسلام ہر فرد کو ایک آزاد زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے، تو ہم کیسے کسی کو پابند کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے کفریہ جو شعارات ہیں، ان کے کفریہ رسومات ہیں، اس کو وہ کلم کھلا عوام کے سامنے اس کو وہ نہیں منا سکتے اور اس کو نہیں اختیار کر سکتے۔ تو ہم نے آزادی دے دی تو ہر شخص کو آزادی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک متوازن مذہب ہے اور عدل اور انصاف کا مذہب ہے۔ عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو برابر حقوق دیا جائے، اس میں مذہب کے لحاظ سے کوئی تفریق نہیں کی جائے۔ اس قسم کے مختلف 15-20 تعمیلات ہیں کہ اپنے ان غلط سیکولر نظریات کو اسلامی جامہ پہنانے کے لیے اختیار کیا جاتے ہیں۔
اور یہ تعبیرات وہ ہے جو آپ اگر مکالمات سنیں گے، لوگوں کے ڈبیٹ سنیں گے تو آپ کو جگہ جگہ یہ حوالے ملیں گے کہ کوئی اپنی ایک غیر شرعی اور ناجائز بات کو جب اسلامی روح اور شکل دینا چاہے تو وہ ان تعبیرات کا سہارا اختیار کرتا ہے۔ پہلے میں وہ تعبیرات آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو اگر کوئی ایسے جملے سننے میں ملے تو بظاہر تو بڑے خوبصورت جملے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ انتہائی زہریلے جملے ہیں اور بہت ہی غلط اس کا مطلب ہے۔ وہ جملے میں آپ کو پہلے سناتا ہوں کہ اس طرح کے ڈبیٹ سے اور گفتگو میں آپس میں ایک دلیل کے طور پر اپنے سیکولر نظریات کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں جملہ یہ ہے کہ اسلام فرد کی آزادی کا حامی ہے اور انفرادی آزادی کی تقدیس، اس کا احترام، یہ اسلام کا اہم اصول ہے۔ تو انفرادی آزادی کے تحت پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک اور جملہ ہے کہ اسلام فرد کے اس حق کو مانتا ہے کہ وہ خیر و شر کی جو بھی تعبیر اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کر سکے، کہ خیر و شر کا فیصلہ اور اس کی تعبیر یہ انسان کو اللہ نے دیا ہے، انسان کو اللہ نے عقل دیا ہے اور اختیار دیا ہے، تو وہ اپنے لیے خیر و شر کا جو چاہے فیصلہ کر سکے۔ تو یہ بھی ایک تعبیر ہوتی ہے۔ ایک اور تعبیر یہ ہے کہ اسلام غیر مسلموں کو مساوی معاشرتی حیثیت دیتا ہے، لہٰذا جو مساوی معاشرتی حیثیت ہے اس میں ان کو بھی سب کچھ کرنے کی اجازت ہوگی جو ایک مسلمان کو اسلام میں کرنے کی ہوگی۔ ایک اور کہ اسلام عمل اور رواداری کا مذہب ہے، تو رواداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دوسرے کی اس چیز کو بھی برداشت کریں جو آپ کو غلط لگے اور اس کی تبدیل کرنے کی آپ کوئی کوشش نہ کریں۔ قرآن کی آیت لا اکراہ فی الدین، یہ آیت بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اپنے غلط نظریات میں۔ تو قرآن کی آیت لا اکراہ فی الدین ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ تو اگر آپ ریاستی لیول پر کوئی پالیسی بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مذہب کو ریاست میں دخیل مان کر اس مذہب کو آپ ایک جبری طریقے سے لوگوں پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ ایک اور جملہ کہا جاتا ہے کہ اگر زمان حال جو ہے یہ عالمگیریت اور گلوبلائزیشن کا دور ہے، لہٰذا ہر نظریے حیات کے ماننے والے ہیں ان کے درمیان اشتراک عمل ضروری ہے، اور اشتراک عمل اس طریقے سے ہوگا کہ آپ اپنے دین پر سخت نہ رہے کہ آپ نے ہر حال میں اپنے دین پر عمل کرنا ہے، بلکہ آپ بعض اوقات دوسروں کی طرف جائیں گے اور دوسرے آپ کی طرف آئیں گے۔ اس طریقے سے ایک اشتراک عمل ہوگا، اس سے اس گلوبلائزیشن کے اس جدید دور کے تقاضے پورے ہوں گے اور پورے نہیں ہو سکتے۔ ایک اور جملہ کہا جاتا ہے کہ اگر مسلمان کی حیثیت کی جماعت اپنے عقائد کی تبدیل کا حق رکھتے ہیں تو پھر یہ حق ہمیں غیر مسلموں کو بھی دینا ہوگا کہ وہ بھی ایک نظریہ رکھتے ہیں اور ایک جماعت ہے، تو ہم اگر ان کے ممالک میں جا کر تبدیل دین کر سکتے ہیں اور اپنے ملک میں ان کو مخاطب کر کے دین کی تبدیل کر سکتے ہیں، تو ان کو بھی ہم نے حق دینا ہوگا کہ وہ بھی آ کر یہاں تبدیل کرے اور وہ بھی اسی طرح اپنے نظریے کی اشاعت کرے جیسے کہ ہم کرتے ہیں۔ تو اگر یہ حق ہمیں حاصل ہے تو پھر ہمیں ان کو بھی حق دینا ہوگا۔ تو یہ بات بھی بظاہر بڑی معقول لگتی ہے۔ ایک اور جملہ ہے کہ اسلام عدل اور توازن کا مذہب ہے اور عدل کا حصول کی شریعت کا اہم مقصد ہے کہ عدل اور انصاف کے تقاضے ہر جگہ پورے ہوں۔ تو بہت ساری چیزوں کو پھر عدل کے اور انصاف کے تقاضے میں ڈال کر اس اصول کے تحت لانے کی کوشش کر کے اسلامائز کیا جاتا ہے۔ ایک اور بات تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کے جو تقاضے ہیں وہ بالکل اسلام کے تقاضے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لہٰذا وہ اسلام میں بھی جائز ہونے چاہیے۔ مثلاً موسیقی کے جواز پر جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ موسیقی سے انسان کی فطرت کو سکون ملتا ہے، روح کو تسکین ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، تفریح ملتی ہے، اور اسلام فطری چیزوں کی نفی نہیں کرتا۔ اور جب اسلام دین فطرت ہے تو پھر موسیقی کی اجازت ہونی چاہیے، اس لیے کہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ خوبصورت آوازیں سنیں، خوبصورت چیزیں دیکھیں، خوبصورت چیزیں پہنے اور پائیں۔ تو اس کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو پھر اسلامائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے فطرت کے نام پر۔ یہ جملہ ہے۔ ایک اور جملہ ہے کہ
سب لوگ چونکہ انسان ہیں اور انسانیت خود ایک قدر مشترک ہے سب لوگوں کے درمیان، تو ہر انسان کے ہر عمل کو اور ہر نظریے کو اس کے قدر کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک انسان ہے، اور انسان جب ہے تو ہر انسان نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ اس کے لیے خیر ہے۔ پلورلٹی آف گڈس کہ خیر جو ہے یہ ایک واحد اور ایک چیز نہیں ہے بلکہ متعدد چیزیں ہیں، تو ہر انسان نے اپنے انسانیت کے فطرت کے تحت اور اپنی انسانیت کے نیچر کے تحت اس نے جو چیزیں اپنے لیے طرز زندگی اختیار کی ہے، چونکہ ہیومنزم اور انسانیت یہ قدر مشترک ہے سب کے درمیان، تو ان چیزوں کو سب سے پہلے ہمیں لاگو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تو مذہب کا معاملہ شروع ہوتا ہے کہ کس انسان کا مذہب کیا ہو، لیکن اس مذہب سے پہلے ہمارا ایک قدر مشترک ہے، اس کے تحت ہمیں اپنی زندگی کے اصول، اپنے ملک کا آئین، اپنے ملک کے قوانین تشکیل دینے چاہیے۔ تو اسی حوالے سے بھی بہت ساری چیزوں کی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ جو آج کل ہیومن رائٹس کے نام سے جو انسانی حقوق ہے، اس کا جو اصول ہے اور جو دلیل ہے وہ یہی بات ہے کہ ہم مسلمان یا ہندو یا سکھ یا عیسائی تو بعد میں ہیں، اس سے پہلے ہم انسان ہیں۔ جب ہم انسان ہیں تو ہمیں انسانیت کے ناطے اپنے لیے کچھ مشترکہ زندگی کے اصول رکھنے چاہیے، جس کے تحت ہماری زندگی ایک عالمگیریت اور گلوبلائزیشن کے تحت گزرے، اور وہ جو انسانیت کے اصول کے تحت جو انسانی زندگی کے اصول ہے وہ ہے وہی اصول جو ہیومن رائٹس کے نام سے جو اقوام متحدہ کے تحت تشکیل پائے ہیں، تو اسی اصول کے تحت انسانوں کی اجتماعی زندگی گزرے گی۔ باقی مذہب جو ہے یہ ہر فرد کا انفرادی اور شخصی معاملہ ہے۔ اب یہ جملے جتنے بھی ہیں جو بولے جاتے ہیں، ان کے پیچھے جو اصل تصورات ہیں وہ 3 اہم تصورات ہیں۔ ان تصورات کو ماننے کے بعد پھر ان جملوں کے ذریعے سے کوئی اپنا جو مدعا ہے، جو اپنا دعویٰ ہے وہ ثابت کر سکتا ہے۔ اس کے پیچھے جو تصورات ہیں ان تصورات پر ہم جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے کہ وہ بھی تصورات ہیں بنیادی، اس کو بھی لوگ اسلامی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہ یہ بھی اسلام کے نصوص کے مطابق ہے، لہٰذا ان اصول کے تحت پھر یہ ساری سیکولرزم شروع ہو جاتی ہے۔ تو پہلے ہم اصول کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ اسلام سے کوئی مس اور ٹچ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ وہ 3 اصول بنیادی اصول ہیں: نظریہ آزادی، نظریہ مساوات اور نظریہ رواداری۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ نظریہ آزادی جو مغربی تصورات کے تحت اور جو ہیومن رائٹس کے تحت جو آزادی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مخلوق پیدا کیا ہے جو اپنا ارادہ، اپنا عقل، اپنا شعور اور اپنا احساس رکھتا ہے، ایسا مخلوق ہے۔ تو ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ خیر و شر کے تعین کا فیصلہ اپنے لیے کرے۔ ہر انسان اپنے لیے یہ طے کرے کہ یہ چیز میرے لیے خیر ہے لہٰذا مجھے یہ کرنا چاہیے، اور یہ چیز شر ہے لہٰذا مجھے اس سے بچنا چاہیے۔ خیر اور شر جو ہے یہ کوئی یکساں پیمانہ اور ایک واحد پیمانہ سب انسانوں کے لیے اس کا نہیں ہے کہ ہر انسان کے لیے کہا جائے کہ یہ تمہارے لیے خیر ہے لہٰذا اس کو اختیار کرو اور اس پر اپنی زندگی استوار کرنے کی کوشش کرو، اور یہ آپ کے لیے شر ہے اس سے بچو۔ ایسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی جو ہر انسان کے لیے وہ خیر ہو، اور ایسی چیز کوئی وجود نہیں رکھتی جو ہر انسان کے لیے وہ شر ہو، بلکہ خیر اور شر یہ ہر انسان کا ذاتی فیصلہ ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ ایک چیز میرے خیال کے مطابق خیر ہے اور بہتری کا حامل ہے، آپ کے نزدیک وہ چیز برائی ہو، اور اس کا عکس بھی ممکن ہے کہ ایک چیز کو برائی سمجھو اور میں اس کو خیر سمجھوں۔ لیکن ہر انسان کا جو فیصلہ ہے یہ اس کی ذات تک محدود رہے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان نے جو فیصلہ کیا ہے دوسرے انسان کو وہ ماننا ہوگا کہ اس کے فیصلے درست ہیں۔ لہٰذا ایک شخص اگر یہ فیصلہ کرے کہ میں اللہ کے لیے عبادات کی تلاوت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ چیزیں اختیار کروں گا، اور دوسرے شخص نے فیصلہ کیا کہ وہ من چاہے زندگی گزارے گا جس میں وہ شراب میں، زنا میں اور ان سب چیزوں میں رہے گا، تو ان دونوں آدمیوں کے فیصلے میں کوئی فرق نہیں ہے۔
ایک کو دوسرے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. جس نے نماز روزے کو اپنا مشغلہ بنایا ہے اس نے اپنا ایک انفرادی فیصلہ کیا ہے اور اس نے جو خیر کا راستہ طے کیا ہے یہ ٹھیک ہے، اس کے لیے خیر ہے. لیکن دوسرے شخص نے دوسرا فیصلہ کیا ہے تو اس کا فیصلہ لینے بھی اس کے لیے اتنا ہی خیر ہے اور اتنا ہی بہتر ہے جس طرح کہ اس پہلے شخص کے لیے اس کا فیصلہ ہے. یہ پہلا شخص اپنے فیصلے کو دوسرے پر کوئی برتر ثابت نہیں کر سکتا اور اس کو اپنے نظریے پر اور اپنے طرز زندگی پر آنے کی دعوت بھی نہیں دے سکتا، بلکہ اس شخص کو چاہیے کہ اس دوسرے فرد کا حق تسلیم کرے کہ جیسے مجھے اپنی زندگی تشکیل دینے کا حق ہے اللہ کی حدود اور احکام کے تحت، تو اس شخص کو بھی اپنی زندگی تشکیل دینے کا حق ہے جس طریقے سے چاہے. تو اب یہی سے پھر دوسرا نظریہ شروع ہوتا ہے مساوات کا، کہ مجھے جو صلاحیت حاصل ہے اور جو حیثیت حاصل ہے وہی صلاحیت اور وہی حیثیت اس دوسرے فرد کو بھی حاصل ہے. تو میں نے جو فیصلہ کیا ہے اگر وہ درست ہے میرے لیے، اس دوسرے شخص نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے اس کے لیے. دونوں کو برابر درجے کی حیثیت دی جائے گی، کسی کو دوسرے پر برتری حاصل نہیں ہوگی. تو یہ دوسرا نظریہ وہ مساوات ہے کہ فرد کو اپنے فیصلے میں مکمل آزادی دینے کے بعد پھر ہر فرد اس کا پابند ہے کہ دوسرے کو اپنا مساوی سمجھے اور اپنے آپ کو اس کا مساوی سمجھے. اور اسی سے پھر تیسرا نظریہ خود بخود نکلتا ہے جو کہ رواداری کا نظریہ ہے کہ ہر شخص نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کی ذات تک چونکہ محدود ہے، اس کا اثر دوسرے پر پڑنا نہیں چاہیے، تو اس کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی رائے تبدیل کرنے کی کوئی کوشش کرے. لہٰذا والد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اگر بے نمازی کی حالت میں دیکھے یا کسی اور گناہ میں دیکھے وہ اس کی زندگی تبدیل کرنے کی کوئی کوشش کرے، اس لیے کہ اس کا بیٹا ایک بالغ انسان ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اپنی چاہت ہے اور والد کا اپنے ہیں. تو والد نے اگر مذہبی زندگی اپنی روحانی تسکین کے لیے اختیار کی ہے تو یہ تو اس کو حق ہے، لیکن اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی یہ زندگی اپنے بیٹے پر یا بیٹی پر مسلط کرے اور وہ اس کی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے. اگر وہ ایسا کرے گا تو اس میں بولے کہ رواداری نہیں ہے، اس میں دوسرے کے رائے کا احترام نہیں ہے. تو ہر شخص اپنی زندگی میں آزاد ہے. یہ آزادی اس معنی میں ہے کہ خیر و شر کوئی اور چیز نہیں ہے الا یہ کہ یہ شخص جو فیصلہ کرے وہی خیر اور وہی شر ہے، اور پھر ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ ایسا کرے، اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے کے لیے یہ حق مانگے، اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنی رائے کی کو اپنے حد تک محدود رکھے، وہ دوسرے کی طرف اس کو نہ پھیلائے. اگر پھیلائے گا اور دوسرے کی رائے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا تو رواداری کا اصول ختم ہو جائے گا. لہٰذا اسٹیٹ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہر فرد کو جو آزادی حاصل ہے اس کے لیے ایسے قوانین بنائے کہ ایک شخص دوسرے کی زندگی تبدیل کرنے کی کوشش نہ کر سکے، اور ہر شخص اپنی زندگی گزارنے کی آزادی چاہتا ہے کہ اس کو اسٹیٹ کے سائے کے تحت اور اسٹیٹ کے قوانین کے طاقت کے نیچے اس کو زندگی کا حق حاصل ہو. تو یہ بنیادی 3 نظریات ہیں جس کے تحت پہ یہ ساری باتیں آتی ہیں. اب دیکھیے یہ 3 نظریات ہیں، ان کا کسی بھی دین کے ساتھ کوئی اجتماع جمع ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ انسان اپنے خیر و شر کے فیصلے کا خود حق رکھتا ہے اور صلاحیت رکھتا ہے، تو آپ نے اس بات کی نفی کر لی کہ انسان کسی اور ہستی کی مخلوق ہے اور عبد ہے، بندہ ہے، اور اس کو اس ہستی کے ہدایات کے تحت زندگی گزارنا چاہیے. یہ بات آپ نے درمیان سے نکال دی. تو انسان کی آزادی کا تصور ہے، یہ انسان کی عبدیت اور بندگی کے تصور کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. یا تو انسان کو آپ بندہ مانیں گے تو پھر یہ قسم کی آزادی حاصل نہیں ہوگی، اور یا یہ آزادی دیں گے تو پھر بندگی انسان کی نہیں رہتی. اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جتنے بھی آیات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی داعیانہ زندگی ہے کہ دوسرے انسانوں کو تبدیل کیا جائے، ان کو زندگی کے ظلمتوں سے نکالا جائے، اسلام کی روشنی کی طرف لایا جائے، اور یہ کہ ایک ایسا نظام رشد و ہدایت موجود ہے جس کو انسان محتاج ہے اور جس کے بغیر انسان کی نہ انفرادی زندگی درست ہو سکتی ہے نہ اجتماعی زندگی درست ہو سکتی ہے.
اس دعوت کی اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ معروف اور منکر یعنی کوئی چیز برا اور کوئی چیز اچھا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا اچھے چیز کا حکم دیں گے اور برے چیز سے منع کریں گے؟ اس لیے کہ میں آپ کو جس چیز کو برا سمجھ رہا ہوں اور اس کے منع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ نے کریں، تو یہ بات تو جب ہوگی نا جب کوئی چیز برائی ہو، حالانکہ کوئی چیز برائی نہیں ہے، ہر شخص نے جو فیصلہ کیا ہے وہ خیر ہی ہے۔ ہاں ایک شخص کا خیر دوسرے کے لیے برائی ہو سکتی ہے، لیکن اس شخص کو اس دوسرے کا حق ان کی تسلیم کرنا ہے کہ وہ بھی اتنا ہی آزاد ہے جتنے کہ میں آزاد ہوں، تو اس کی برائی کو بھی یہ خیر ہی سمجھے گا، اپنے لیے تو نہیں لیکن اس کے لیے۔ اب جب میں یہ سمجھوں کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ آپ کو پورا حق حاصل ہے اور جو آپ کر رہے ہیں یہ خیر ہی ہے، شر نہیں ہے، تو پھر میں کیوں کر آپ کی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کر سکتا ہوں؟ تو اگر یہ آزادی اور مساوات کا نظریہ تسلیم کیا جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سارا سسٹم اس کا انکار کرنا پڑے گا۔ انبیاء کرام کے بھیجنے کا جو مقصد تھا اس مقصد کا انکار کرنا پڑے گا، اور اس بات کا انکار کرنا پڑے گا کہ اسلام کو خارج سے اور باہر سے ہدایات لینے کی ضرورت ہے یا گنجائش ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ ہر انسان اپنے من میں مستقل ہوگا، اس کو کسی سے باہر سے رہنمائی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ تین نظریات جو ہے یہ اسلام کے ساتھ کسی بھی صورت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اب یہ جو نظریات ہیں اس کو اسلام سے کیسے ریلیٹ کیا جاتا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے بلکہ آزادی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی آیت ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے تو ایمان اختیار کرے اور جو چاہے تو کفر اختیار کرے، انا اعتدنا للظالمین نارا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن نے اجازت دی ہے کہ جو چاہے کفر کا اختیار کرے، جو چاہے ایمان اختیار کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر اور ایمان میں الگ الگ سے کوئی چیزیں نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی اپنی زندگی ہے، جس طرح چاہے وہ اس کو اختیار کرے اور جس طرح چاہے وہ اپنی زندگی گزارے۔ تو قرآن نے جب کفر اور اسلام کی اجازت دی ہے کہ آپ کی مرضی ہے، چاہے یہ اختیار کرو چاہے وہ اختیار کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذاتی فیصلے پر ہی مدار ہے۔ آپ نے اگر کفر کا فیصلہ کیا تو قرآن نے آپ کو اجازت دے دیا، اور آپ نے اگر اسلام کا فیصلہ کیا ہے تو قرآن نے آپ کو اجازت دی ہے۔ اس آیت سے اس نظریے آزادی کا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس آیت کو اگر آپ پورا پڑھیں گے تو یہ بالکل ایک غلط استدلال ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لیکن آگے فرمایا ہے کہ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، کہ انسان کو ہم نے آزادی تو دی ہے، لیکن اس آزادی کا یہ نہیں ہے کہ خیر و شر کے پیمانے نہیں، وہ پیمانے تو ہے، اور جو آدمی کفر اختیار کرے گا تو اس کو بھی اس کفر کے نتائج بھی بھگتنا ہوگا، اور اس کو جہنم میں جانا ہوگا، اور اس آگ کا سامنا کرنا ہوگا کہ اس پر ہر طرف سے احاطہ کرے گا۔ انسان کفر اختیار تو کر سکتا ہے، وہ مجبور تو نہیں ہے، لیکن کفر اختیار کرنے کے بعد پھر اس کا کفر خیر نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے کفر کے جو نتائج ہے وہ نتائج اس کو برداشت کرنا پڑیں گے، اور اس نتائج کی روح سے اس کا جو غلط فیصلہ تھا وہ غلط بھی رہے گا، وہ اس کا فیصلہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن نے اجازت دی ہے وہ جبر اور قدر کا جو نظریہ ہے اس کے تحت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار کیا ہے، بالکل مجبور نہیں کیا کہ آپ نے ضرور اس راستے پر آنا ہے اور آپ کے پاس کوئی آپشن اور کوئی اختیار نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کے تحت یہ کفر کے اختیار کرنے کا بھی فیصلہ کر سکتا ہے اور اسلام کو بھی، لیکن اور یہ اجازت اس لیے دیا ہے تاکہ انسان کل یہ عذر نہ کر سکے کہ میں اپنی مرضی سے اس طرف جانا چاہتا تھا لیکن میں تو مجبور تھا تو میں نہیں جا سکتا، تو اس جبر کا کوئی عذر انسان نہیں کر سکتا۔ تو اس جبر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار اس کو دے دیا کہ آپ چاہے تو یہ اختیار کریں، آپ چاہے تو یہ اختیار کریں، لیکن اس اختیار کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو آپ کریں گے وہ خیر ہی ہوگا، بلکہ خیر اور شر پہلے سے طے ہے۔
اگر آپ نے خیر کا راستہ اختیار کیا تو پھر آپ کو اس کے نتائج ملیں گے اچھے، اور اگر شر کا راستہ اختیار کیا تو شر کے نتائج پھر آپ کو ملیں گے۔ اب یہاں ایک بنیادی فرق دونوں آزادیوں میں آئیں گے۔ اسلام اس بات کو اہمیت نہیں دیتا کہ آپ کو یہ اختیار حاصل ہے یا نہیں ہے، وہ اختیار تو آپ کو ایک مجبوری کے درجے میں حاصل ہے، لیکن اصل اہم بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اس اختیار کے تحت کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس فیصلے کے نتائج پھر آپ کو ماننا پڑیں گے۔ اصل مدار آپ کی زندگی کا اور آپ کا جو فیصلہ ہے اس کا اصل بنیاد اس پر ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کیا چیز ہے اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہے۔ تو اسلام نے اس فیصلہ جو آپ نے کیا ہے اس کی اہمیت، وہ اسلام کا فیصلہ ہے کفر کا، جبکہ مغربی آزادی میں یہ چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ آپ نے فیصلہ کس قسم کا کیا ہے، بلکہ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ آپ کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ آپ جو بھی چاہے فیصلہ کریں، اور یہ آزادی جب آپ کو مل گئی تو پھر آگے آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہو فیصلہ درست ہوگا، وہ کفر کا ہو یا اسلام کا ہو۔ تو اس کا زور اس آزادی کے حصول پر ہے، اور اسلام کا زور اس آزادی کو ایک سبب کے درجے میں استعمال کرنا ہے تاکہ آپ مجبور نہ پائے اپنے آپ کو، لیکن اصل جو بہتری اور برتری اور برائی کا مدار اور معیار ہے جو اصل ہے وہ آپ کے فیصلے کے اوپر ہے کہ آپ کس چیز کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو اہمیت اس بات کے لیے کہ آپ کو آزادی حاصل ہو، اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مغربی آزادی میں اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں، وہ جو بھی آپ کریں گے ٹھیک ہے، اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کو مکمل آزادی حاصل ہو کہ آپ جو چاہے کریں۔ تو اس نظریے میں آزادی میں اور اسلام کے نظریے آزادی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلام کے نظریے آزادی میں یہ ہے کہ آپ اللہ کے مخلوق ہیں، آپ کو اللہ کو ماننی چاہیے، اللہ کو تسلیم کر کے اس کے احکام پر عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں ہم نے آپ کو اختیار دیا ہے، مجبور نہیں کیا، لیکن اگر آپ اپنے اختیار سے اللہ کے حدود سے نکلیں گے تو پھر اس کے نتائج بھی آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ اور مغربی آزادی میں یہ ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی اس کی طرف سے ہدایات نہیں ہے، انسان ہے خود مستقل ذات شخصیت ہے، وجود ہے، ہستی ہے، اس کو کسی اور سے ڈکٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی اپنا فیصلہ کرے گا، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ خیر ہی ہے۔ لہٰذا یہ سوال ہی نہیں اٹھ سکتا کہ کسی شخص کو اس کے فیصلے کی بنیاد پر کسی سزا یا کسی غلط نتیجے کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے اسلامی آزادی اور مغربی آزادی میں۔ اس طرح اسلام میں رواداری یہ ہے کہ آپ دوسرے شخص کے جائز افعال کو، جائز چیزوں کو جو معقول ہو، جو شریعت کے حدود کے اندر ہو، اس کو احترام کا درجہ دیں، لیکن اس کی جو چیزیں دین سے باہر ہے تو اس کو آپ روکنے کی بھی کوشش کریں۔ جبکہ مغربی جو رواداری ہے اس میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہر انسان کے فیصلے کو انسان ہونے کے ناطے آپ کو تسلیم کرنا ہوگا اور اس کو اتنی حیثیت دینی ہوگی جتنی کہ آپ اپنے فیصلے کو دیتے ہیں۔ اب یہ جو نظریات ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ انسان کی عبدیت کا تصور جمع نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ یہ بات جمع نہیں ہو سکتی کہ انسان کو پیغمبر کے رہنمائی کی اور وحی کے رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی جمع نہیں ہو سکتی کہ انسان دوسرے کو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کر سکتا ہے۔ یہ کوئی چیزیں اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اب فرق کیا ہوا ان تینوں نظریات میں؟ تو بالکل ظاہر اور بالکل بدیہی اور بالکل واضح ایک فرق سامنے آیا۔ اب اگر ہم ان جملوں کی طرف جائیں جو ہم نے ابتدا میں عرض کیے تھے کہ چند جملے پیش کیے جاتے ہیں جس کے تحت اپنے سیکولر نظریات اور الہامی نظریات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان میں جملہ رہتا کہ اسلام جو ہے یہ فطرت کا مذہب ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، لہٰذا انسانی فطرت جن چیزوں کا تقاضا کرے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام جو ہے اس کو مانا کرے اور روکے۔ اب یہ جملہ بظاہر درست ہے اور خوبصورت جملہ ہے، لیکن حقیقت میں اس جملے کی دو مطلب ہے اس جملے کے۔ ایک مطلب جو درست ہے اور دوسرا مطلب اس کا غلط ہے، اور غلط بھی معمولی نہیں ہے، سنگین غلط ہے۔ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت یہ دین سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، کوئی پیمانہ ہے،
جس کے تحت ہم چیزوں کو پرکھتے ہیں اور جس کے تحت ہم بہت ساری چیزوں کو جانچتے ہیں پرکھتے ہیں، تو اسلامی احکام کو بھی ہم اس فطرت کے اصول پر جانچیں اور پرکھیں۔ تو ایک مطلب اس کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ فطرت جو ہے یہ انسان کی صلاحیت نہیں ہے، انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے فطرت کا اظہار کرے اور اپنی فطرت کا ادراک کرے کہ میری فطرت کیا چیز ہے۔ انسان اپنی فطرت کا ادراک خود نہیں کر سکتا۔ انسانی فطرت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے دین کی صورت میں انسان کو ملا ہے۔ جو چیز اس دین میں ہے وہی انسانی فطرت ہے، اور جو چیز اس دین سے خارج ہے وہی انسانی فطرت سے خارج ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ قرآن کی جو آیت ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ جو دین ہے یہ اللہ کی فطرت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور ذالک الدین القیم، یہ جو انسانی فطرت ہے جس پر لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ کیا چیز ہے؟ تو ذالک الدین القیم، یہ وہ دین ہے جو اللہ کی طرف سے قرآن و حدیث اور وحی کی شکل میں آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ دین ہی انسانی فطرت ہے، اور جو اس دین سے خارج ہے تو انسانی فطرت سے بھی خارج ہے، اور انسانی فطرت وہی ہے جو یہ دین ہے۔ تو دوسرا مطلب اس جملے کا ہے، یہ دوسرا مطلب تو صحیح ہے، اور اس دوسرے مطلب کے تحت پھر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اسلام کے کسی ثابت شدہ حکم کو جس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے یقینی ہو اس کو فطرت کے اصول پر جانچ سکے، اس لیے کہ فطرت اسلام سے خارج کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ فطرت وہی ہے کیونکہ اسلام ہے، اور جو اسلام سے خارج ہے وہ فطرت ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فطرت کو ایک الگ سے کسوٹی کے طور پر رکھ لیں اور پھر اسلامی احکام کو اس پر جانچے پڑھیں، بلکہ فطرت وہی ہم قرار دیں گے جو وحی میں آئے ہیں۔ لہٰذا عورت کے لیے پردے کا جو حکم ہے یہ عورت کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ شریعت میں اس کے لیے پردے کا حکم ہے، اور شریعت انسانی فطرت ہی ہے، لہٰذا عورت کی فطرت یہ ہے کہ وہ پردے میں رہے، اور بے پردے کی اس کی فطرت سے خارج چیز ہے۔ دوسری طرف مرد کے لیے داڑھی اور جو مصنوع حیات ہے اس کا یہ فطرت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن نے اور حدیث نے اس کو حکم دیا ہے اور انبیاء کی سنت ہے، تو یہ انسانی فطرت ہے، اور اس سے ہٹ کر جو چیز ہوگی وہ انسانی فطرت سے ماورا ہے، انسانی فطرت سے خارج ہے۔ تو اسی بات کو اگر اسی انداز میں لیا جائے تو یہ صحیح بات ہے، لیکن اگر پہلے والے انداز میں لیا جائے تو فطرت کوئی اور چیز ہے اور اسلام احکاموں کو ہم اس کے پر جانتے ہیں اور پرکھتے ہیں، تو یہ پھر بات غلط ہوئی، اس لیے کہ آپ نے اسلام سے خارج ایک ایسی حقیقت کو تسلیم کیا جس پر آپ اسلام کو جانچے پرکھیں، کیونکہ اسلام ایسی کسی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام اپنے آپ کو الحق کہتا ہے کہ واحد حق میں ہی ہوں، جتنا حق ہے وہ میرے اندر منحصر ہے، میرے باہر کوئی حق نہیں ہے۔ اور اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ وہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اسلام کے علاوہ اگر آپ کوئی اصول زندگی دیکھنا چاہے اپنانا چاہے تو وہ آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ اسلام، کہ زندگی گزارنے کا واحد راستہ وہ اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اصول ایسا نہیں ہے جو جس کے تحت زندگی گزاری جا سکے۔ تو فطرت دین کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم الگ سے اصول کے تحت کے طور پر لے سکیں۔ اس طرح ایک دوسرا جملہ بولا جاتا ہے اور وہ بھی اسی طرح کی جملہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ عدل کا مذہب ہے، اور عدل کی روح سے فلاں چیز کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کیا جائے لہٰذا یہ کیا جائے، اور اس عدل کے اصول کو پھر اس اصول کو لے کر بہت سارے اسلامی احکام کی تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس بات میں بھی وہی دو باتیں ہیں کہ اسلام عدل کا مذہب ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ عدل اور انصاف کوئی الگ چیز ہے جو اسلام سے خارج اپنا وجود رکھتی ہے، اور اسلام کو اس کی بنسبت جانتے اور پرکھتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ عدل اور
انصاف وہی ہے جو کہ اسلام ہی ہے، اور اسلام کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عدل اور انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عدل کیا ہے؟ وہی احکام ہے جو اسلام میں ہے، اور ظلم کیا ہے؟ وہی احکام ہے جو اسلام سے خارج ہے۔ عدل تو ظلم اس کا الگ سے ہم کوئی تعریف باہر سے نہیں رکھ سکتے، کوئی ڈیفینیشن اس کا ہم طے نہیں کر سکتے۔ عدل کی تعریف ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کا حق ملے، اور ظلم یہ ہے کہ کسی کو اس کے حق سے محروم کیا جائے۔ تو کسی انسان کا حق کیا ہے، کسی انسان کو کیا ملنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے ہی طے ہو سکتا ہے۔ جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اور جس نے اس انسان کے حقوق طے کیے ہیں، تو وہی یہ بتا سکتے ہیں کہ اس انسان کو یہ حق ملے گا تو اس کے ساتھ عدل ہوگا، اور اس انسان کو اس حق سے محروم کیا جائے گا تو وہ ظلم کا شکار ہوگا۔ تو عدل اور ظلم یہ کوئی باہر کی چیزیں نہیں ہے کہ اسلام سے الگ کوئی حقیقت ہے جو موجود ہے، بلکہ عدل اور ظلم کا وہی تصور ہے کہ اسلام کے مطابق جو حقوق جس کو دیے جائیں گے تو اس کو اپنے حقوق مل گئے اور عدل حاصل ہو گئے، اور جو اسلام نے حقوق انسان کو دیے ہیں اگر وہ حق اس کو نہ ملے تو وہ ظلم ہو جائے گا، اور پھر وہ عدل سے بھی خارج ہوگا، اسلام سے بھی خارج ہوگا۔ تو عدل بھی کوئی الگ چیز نہیں ہے، لہٰذا اس اصول کے تحت ہم یہ نہیں کر سکتے کہ قرآن کی کسی آیت کو اٹھا کر یا کسی صحیح حدیث کو اٹھا کر ہم یہ کہیں کہ عدل کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ عدل ہے ہی یہی جو اس قرآن اور اس حدیث میں بیان ہوا ہے، اس سے باہر تو کوئی عدل کا تصور ہی نہیں۔ اگر آپ یہ بات تسلیم کریں گے تو گویا کہ آپ اسلام سے باہر بھی کسی ایسی چیز کو مانتے ہیں جو حق ہے، اس پر اسلام کو بھی پرکھا جائے گا اور دوسری چیزوں کو بھی پرکھا جائے گا، اور یہی بنیادی تصور ہے بے دینی کا، کہ جب اسلام کے علاوہ آپ کوئی ایسے تصورات مان لیں جس کے تحت حق اور سچ کا فیصلہ ہو سکتا ہو۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کے علاوہ بھی کچھ معیارات اور کچھ اسٹینڈرڈ ایسے ہیں جس پر ظلم اور انصاف کے فیصلے ہوں گے تو پھر آپ گویا کہ پورے مسلمان نہیں ہیں، آپ اسلام کو حق آخر نہیں مانتے، آپ اسلام کو الحق اور واحد اور یکتا حق نہیں مانتے، آپ گویا کہ پلورلٹی آف گڈس کہ خیر اور حق یہ متعدد ہے، ایک سے زائد چیزیں ہیں، اس پر آپ یقین رکھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں اسلام کے عقیدے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک تیسرا جملہ ہے، وہ ان دونوں سے زیادہ بولا جاتا ہے اور زیادہ عقید کنندہ ہے، اور وہ ہے ہیومینٹی، انسانیت، ہیومنزم۔ جیسے کہ ابتدا میں نے عرض کیا کہ آج کل جتنے بھی یہ جو دعوے ہیں کہ مذہب جو ہے یہ فرد کا ذاتی مسئلہ ہے اور جو ریاست ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور پھر دنیا کی سطح پر جو باقی تعلقات ہیں وہ بھی کسی مذہب کے تحت نہیں ہونے چاہیے، ان کے پیچھے جو دلیل دی جاتی ہے وہ ہیومینٹی کا ہے، ہیومنزم اور انسانیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد ہم کسی مذہب کے حامل ہیں، کوئی مسلمان ہے تو کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم انسان ہیں تو ہمیں انسانیت کے ناطے کچھ اصول طے کرنے چاہیے، اس پر ہمیں دوسرے سے ڈیل کر سکیں۔ اس کے بعد پھر مذہب دوسرے درجے میں آتا ہے کہ ہر انسان اپنے لیے کون سا مذہب اختیار کرتا ہے۔ تو مذہب یہ الگ چیز ہے، وہ انسانیت کے درجے کے بعد کا درجہ ہے، اور پہلے جو چیز ہے وہ قدر مشترک جو سب میں ہے، کامن، وہ ہے انسانیت۔ اسی وجہ سے یہ جو انسانی حقوق کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور انسانی حقوق تشکیل دیے جاتے ہیں تو اسی نظریے کے تحت ہے کہ یہ انسانیت کے ناطے ہیں، اس میں کسی خاص مذہب کی بنیاد پر یہ بات نہیں ہے بلکہ انسانیت کی بنیاد پر ہے۔ اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، بات میں مغالطے پر مبنی ہے۔ اس بات کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے انسان ہیں تو ہماری انسانیت کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک خاص انسانی شکل میں پیدا کیا ہے۔ تو اس انسانیت سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں مختلف شکل صورت میں، تو اس میں ہمیں ایک مخلوق بنایا ہے لیکن انسانی شکل میں بنایا ہے۔ بالفرض اگر ہم انسانی شکل میں نہ ہوتے، کسی اور شکل میں ہوتے تو ہم بھی اللہ کے مخلوق بہرحال ہوتے، اللہ کے مخلوق ہونے سے ہم نہیں نکل سکتے۔ یہ انسانیت ہمارے مخلوق ہونے کے اظہار کے ایک ذریعہ ہے،
اگر ہم انسان نہ ہوتے تو بھی اللہ کے مخلوق ہو، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسان نہیں ہے تو یہ اللہ کے مخلوق تو ہے۔ اور قرآن کی جو آیت ہے کہ کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ زمین اور آسمان کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ اللہ کے سامنے بندے بن کر آئیں گے۔ تو زمین اور آسمان کی جتنی بھی چیزیں سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کہا۔ تو بندہ صرف انسان نہیں ہے بلکہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو ہم اللہ کے بندے و مخلوق پہلے ہیں، انسان بعد میں۔ تو جب ہم اللہ کے بندے پہلے ہیں تو ہمیں اللہ کی بندگی میں کچھ چیزیں، کچھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اللہ کی بندگی کی زندگی ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ وہ ہم لوگوں کے ذریعے سے اس کے علاوہ جو ہماری زندگی ہے وہ انسانی بندگی سے خارج ہے۔ جب انسانی بندگی سے خارج ہے تو انسانیت سے بھی خارج ہوں گے۔ اس وجہ سے ہم انسان بعد میں ہے اور اللہ کے مخلوق پہلے ہے اور اللہ کے بندے پہلے ہیں۔ اللہ کے بندے کی ہم کو پہلے بات ہوتی ہے، اس کے بعد ایسے انسان ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اللہ کے اس بندگی کو تسلیم کریں۔ تو جو آدمی اس بندگی کو تسلیم کرتا ہے تو مسلمان ہے تو اپنی حقیقت کو تسلیم کر رہا ہے، بندہ ہونے کی حقیقت، اور جو اپنی اس حقیقت کا انکار کر رہا ہے تو کافر ہے تو اپنے بندہ ہونے کے انکار سے منکر ہے۔ تو کافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت کا منکر ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کا انکار کرنے والا نہیں ہے، ماننے والا ہے، تسلیم کرنے والا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو جب ہم اللہ کے بندے سے پہلے اس کے بعد انسان ہے تو ہم مذہب کی قید سے نہیں نکل سکتے، ہم اللہ کے رہنما اور ہدایت سے نہیں نکل سکتے۔ ہمیں جو انسان ہونا ہے، اللہ کا مخلوق ہونا ہے تو اللہ کی ہدایت کے تحت جو اپنی زندگی ہم گزار سکتے ہیں۔ تو یہ اسلام اور ہیومینٹی کا جو تصور ہے اس کا حقیقی مطلب میں نے آپ کو صحیح بتایا کیا ہے۔ تو ابھی اور ختم ہوا ہے باتوں کا جو حفاظت تھا وہاں پر دعوانا دنیا میں ہوتا ہے۔ اعلانات سنیے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں۔ اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث رمضان المبارک کی وجہ سے ہر سال کی طرح معمول سے بڑھ کر منعقد ہوگا، یعنی کہ اگلا درس قرآن و حدیث مہینے کے دوسرے اتوار کو صبح 11:30 بجے نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ درس رمضان المبارک کی 20ویں شب کو یہاں جو تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں ختم قرآن کریم کے موقع پر منعقد ہوگا، اور یہ ہر سال سے گزشتہ 10-15 سال سے یہ ترتیب چلی آ رہی ہے، تو اسی کو ہم فالو کریں گے۔ تو آپ تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ 20ویں شب کو ختم قرآن میں بھی یہاں ختم قرآن میں شریک ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ درس قرآن و حدیث میں بھی شریک ہو، ابھی سے اس کی دعوت بھی چلائی جائے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن سے سینٹر کے لیے یہاں 20 روزہ نماز تراویح کا انعقاد ہوگا، تو آپ تمام سے اس میں شرکت کی درخواست کریں۔ اس کے علاوہ انتہائی اہم اعلان، انتہائی نظریاتی اعلان ہے، وہ یہ کہ القرآن کورسز نیٹ ورک کے تحت خواتین کے لیے رمضان المبارک میں روزانہ قرآن کریم کے ایک باضابطہ خلاصہ تفسیر شہر کے انشاءاللہ 10 مراکز میں منعقد کیا جائے گا، اور مرکزی کلاسز جو ہے یہاں قرآن کورسز سینٹر میں روزانہ صبح 10 تا 12 بجے منعقد ہوں گی، اور اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ ایک بار کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، اور 29ویں روزے کو انشاءاللہ تعالیٰ ہر سال کے بعد اس سال بھی پورا قرآن کریم اس کا خلاصہ تفصیل جو بیان کر کے ختم کیا جائے گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی خواتین میں اس حوالے سے دعوت چلائیں، خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس حوالے سے بھرپور دعوت چلائیں، اور پچھلے سال یہ جو ہمارے یہ والا سلسلہ منعقد ہوا تھا وہ یہ بڑھا رہا ہوں، اس بار کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں منعقد نہیں ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کورسز سینٹر میں منعقد ہوگا۔ بہت بڑی تعداد خواتین کی بہت بڑی تعداد جو اس میں شریک ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ برقرار رہنا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم سے پوری جتنی بھی ہماری تباہیاں اور بربادی ہیں اس کا اصل جو ہے مدعا ثابت ہوا ہے، اور جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں اور جتنی بھی جو
ہماری جو ہے تباہی ہے، ہماری اختلافات تباہی، اور جو ہے جو ہم ملک میں اور شہر کی سطح پر ایک دوسرے سے جو دست و گریبان ہیں وہ قرآن کریم کی دوری کی وجہ سے ہی ہے۔ اس کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر شیخ الدین رحمۃ اللہ علیہ جو مالٹا کی جیل سے جو ہے رہا ہو کر جب آئے تھے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ جو ہے آپ کے ریڈنگس کیا ہیں اس حوالے سے جو اتنے سال جو ہے مالٹا کی جیل کے اندر آپ گئے تھے، بڑے صحیح کے آزادی کے بہت بڑے ضعیم تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ میں جیل کی تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچ رہا کہ مسلمانوں کی تنزلی کے کیا اسباب ہیں، تو مجھے دو اسباب سمجھ میں آئے، تیسرا کوئی سبب سمجھ میں نہیں آیا۔ سب سے پہلا تو یہ قرآن کریم سے دوری، نمبر دو فرقہ واریت، اور قرآن کریم سے دوری ہی فرقہ واریت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اب قرآن کریم سے جو لوگ قریب ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی آپ نگاہ دوڑا کر دیکھ رہے ہیں کہ جن کی قرآن کریم پر نگاہ ان سے آپ کبھی گفتگو کر کے دیکھیں گے وہ بڑی پازیٹیو قسم کی گفتگو کریں گے اور ہمیشہ فرقہ واریت کو ڈسکریج کریں گے۔ لیکن جو حضرات جو قرآن کریم کی طرف جن کا لگاؤ نہیں ہے اور جو وہ صرف فرقہ واریت تقریر وغیرہ اور سنتے ہیں تو وہ آپ سے جو کبھی پازیٹیو قسم کی گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے آپ یہ سمجھنے کا سبب ہے کہ ہم لوگ جو ہے قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے معاشرے میں کس طریقے سے بڑھے گئے، تو ہمیں یہ والا کام ہر صورت میں کرنا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک حدیث ہے کہ ایک بات سیکھنا ہے 1000 وقت نماز سے زیادہ افضل ہے، تو ہمیں اس حوالے سے بھی بہت بحث کرنا چاہیے۔ نوافل تو بہت زیادہ پر ہماری جو ہے رمضان میں بچے نوافل وغیرہ کی طرف ہو جائے گی، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن کریم سے قریب تر ہو کر تو اس کے مضامین کا ہم اندازہ لگائیں کہ اس میں کیا گیا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ میں کل ایک جم خانے میں گیا تھا کسی کام کے سلسلے میں، وہاں میں نے اس کے نوٹس بورڈ کو پڑھا، بڑے غور و خوض کی بات ہے، آپ سنیں۔ وہاں جناب جو ہے دیکھیں شیطان کتنا مستعد ہے اپنے کاموں میں، کہ وہاں رمضان کے پروگرام ابھی سے ہی کر چکے۔ پہلا پروگرام تو یہ لگاتا ہے کہ رمضان مبارک کے 10ویں شب سے یہاں جو ہے روزانہ جو ہے رات کے 11 بجے سے لے کر سحری تک جو ہے ایک بازار لگا کرے گا، اس میں تمام حضرات اور خواتین مقبول کریں گے شریک۔ رمضان مبارک میں عبادات سے دور رکھنے کے لیے ہم لوگ کیا کچھ جو اپنے آپ کو ترتیب دے لیتے ہیں، لیکن ہمارے جو مذہبی طبقہ جو ہے دیندار طبقہ جو ہے اس حوالے سے پھر بھی جو اس صورت کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے، جس صورت کا مظاہرہ جو ہے اس قسم کے عناصر کرتے ہیں۔ دوسرا اعلان ایک اور میں نے لکھا کہ پورے رمضان المبارک جو ہے وہ رات کو 11 بجے سے لے کر جو ہے سحری تک جو ہے کرکٹ ٹورنامنٹس نوجوانوں میں چلیں گے، تو جو نوجوان جو ہے اس حوالے سے اپنے نام لکھوانا چاہ رہے ہیں وہ ابھی سے ہی لکھوا رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے بدی کی قوتیں بھرپور طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے حضرات اور خواتین کو اپنی طرف ایسے رمضان مبارک کے جو ہے بار بار مہینے میں اپنی طرف جو ہے شیطانی قوتوں کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم اس قسم کی مجالس منعقد کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں؟ اور یہ نہیں ہے کہ بس یہ تو ہمارے 10 مراکز میں یہ سلسلہ ہو رہا ہے تو یہ کافی اور شافی ہے، نہیں، یہ تو ہمارا سلسلہ تو خواتین میں چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری گزارش آپ حضرات اور خواتین سے یہ ہے کہ آپ جن جن علاقوں میں رہتے ہیں، جن جن مساجد میں ہیں اور جن جن جو خواص آپ کے قریب ہیں، تو وہاں اس قسم کے سلسلے اپنے جو قریب تر جو علماء اکرام ہیں ان کو بلا کر یہ سلسلے شروع کروائیں، تاکہ جو قرآن کریم سے جو ہے قرآن کریم کی ترجمہ تفسیر سے ہماری مناسبت زیادہ سے زیادہ پیدا ہو، اور یہی ایک صورت ہے کہ ہم جو ہے تنزلی سے ہٹ کر جو ہے ترقی کی طرف جو ہے ترقی کی مناسب طے کرنا شروع کریں۔ ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہاں قرآن کوشش سینٹر میں کراچی کی سطح کا درس قرآن و حدیث منعقد کیا جاتا ہے۔ اس ماہ یہ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ 19 مئی کو 3:30 تا 4:30 بجے منعقد ہوگا، اور اس بات کا موضوع بھی رمضان المبارک اور نزول قرآن کے حوالے سے ہی ہے، اور اس بات کا
اس کی بھرپور طریقے سے دعوت چلائیں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک اور دعوت بھی ہے آپ حضرات اور خواتین کے لیے، وہ ہے آسان ترجمہ قرآن مدنی شیخ الاسلام مفتی محمد فقیر عثمانی دامت برکاتہ کا، اور ان کو سارے سال سے اس کی جب سے جو ہے یہ قرآن کریم چھپ کر آیا اس کی بھرپور دعوت چلا ہے، اور وہ یہ کہ آسان ترجمہ قرآن جتنا ممکن ہو سکے ہم اپنے حلقہ احباب میں اس کو عام کریں، اور اس کی ضرورت سب سے زیادہ یوں بھی ہے کہ قرآن کریم کے جتنے بھی تراجم جو موسٹلی جو کیے گئے وہ دراصل پاک و ہند کی آزادی سے پہلے کیے گئے تھے، جس کی اردو تقریباً آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اور ہمارے جب نوجوان طبقہ جو ہے اس اردو کو پڑھتا ہے تو اس کو زیادہ شوق کی ہو جائے کہ میں قرآن کریم کا ترجمہ کر سیکھ پڑھ لوں، تو جب یہ ترجمہ یہ والے جو تراجم جو پارٹیشن سے پہلے گئے ہیں وہ پڑھتے ہیں تو عموماً ان کو جو وہاں اس کی اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے، چلو اس وقت کی بڑی آتھینٹک اردو تھی وہ۔ یہ آسان ترجمہ قرآن نہایت آسان اردو میں ہے، تو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے ترجمے کے ساتھ جو تشریحات بھی ہیں۔ تو اب سب سے بڑی آسانی یہ ہے ہمارے یہاں کہ اس کے 3 قسم کے جو ہے ایڈیشنس آئے ہوئے ہیں۔ ایک تو میڈیا ایڈیشن آیا ہوا پاکٹ سائز ایڈیشن، وہ ہم دے سکتے ہیں، جیب میں بھی رکھا جا سکتا ہے اسے اوپر کی جیب میں، اور دوسرا جو ہے یہ ایک سادہ ایڈیشن ہے، لیکن وہ سادہ ایڈیشن بھی ماشاءاللہ بڑا خوشنما ہے، اور ہم کہیں بھی اگر پہلے گفٹ پیش کرنا چاہیں تو اس کو پیش کر سکتے ہیں، شادیوں میں پیش کر سکتے ہیں، دیگر تقریبات میں پیش کر سکتے ہیں، ایسے ہی گفٹ کرنا چاہیں تو ایسے ہی گفٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک گفٹ ایڈیشن بھی ہے، جیز ایڈیشن جس کا نام دیا گیا ہے، تو وہ بھی ہم جو ہے لے کر جو ہے اپنے جو ہے حلقہ احباب میں جو تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں اگر اس حوالے سے بھی ہم جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیں بحیثیت مسلمان، تو اس حوالے سے جو ہے ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ کاشف پراچا اور منظور راجپوت صاحب، یہ دونوں حضرات ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور کاشف پراچا ہمارے یہاں ریگولر جو ہے آتے ہیں ماشاءاللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، تو ان کی والدہ کی مغفرت کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو بیمار حضرات اور خواتین جو ہمارے جلوس میں بھی شریک ہوتے ہیں اور عام مسلمان ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بالخصوص ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ریفرنس سے میں گزارش کروں گا کہ ان کی رہائی کے لیے بھی ہمیں، اور جتنے بھی بے گناہ افراد جو اس وقت جیلوں میں بند ہیں، سب کے لیے، سب کی رہائی کے لیے ہمیں دعا کروں گا۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المظلومين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المظلومين المستضعفين في الشام، في سوريا، في العراق، في لبنان، وفي أنحاء العالم كله. اللهم أيدهم بنصرك وعزهم بجندك يا عازم الأحزاب. اللهم اهزم جيوش الكفار وجيوش الظلمة المعتدين. اللهم أهلكهم بدلا ولا ترك منهم أحدا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ.
وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.